آج قصص الانبیاء میں ذکر کیا جائے گا حضرت بی بی ہاجرہ کا۔ حضرت بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ۔ ایک دفعہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دودھ پیتے ننھے منھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے لختے جگر کو لیتے ہیں، اپنی زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ کو لیتے ہیں اور چل پڑتے۔ چلتے چلتے بیت اللہ شریف کا جو آج کا موجودہ مقام ہے ان کو وہاں پر لے کر جاتے ہیں۔ اس زمانے میں وہاں پر نہ پانی تھا پینے کے لیے اور نہ کھانے کے لیے کوئی روٹی تھی، کچھ بھی نہیں، آبادی بھی نہیں تھی، بالکل بنجر ویران زمین تھی۔ حضرت بی بی ہاجرہ سوچنے پر مجبور تھیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ خدا کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ حضرت بی بی ہاجرہ کے بار بار پوچھنے پر بھی جب کوئی جواب نہیں آیا تو خدا کی کرامت دیکھیں کہ حضرت بی بی ہاجرہ نے خود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے ابراہیم، کیا آپ خدا کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ ہم دونوں کو یہاں پر لائے ہیں، جہاں پر آبادی ہی نہیں ہے، بنجر ویران زمین ہے، اور ہمیں یہاں پر چھوڑنا چاہتے ہیں؟ تو ان کو جواب مل گیا جس سے ان کو تسلی بھی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنے لختے جگر کو، اپنی زوجہ کو وہاں پر چھوڑا اور واپس چل پڑے۔ چلتے چلتے جب وہ وہاں تک پہنچے جہاں سے ان کی نظر سے ان کی زوجہ اور ان کا لختے جگر جو ہے وہ اوجھل ہو گیا، تو انہوں نے خدا کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی ان کی حفاظت کے لیے۔ قرآن کریم میں ایک مکمل آیت بھی اس حوالے سے موجود ہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دودھ پیتے ننھے منھے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر رہیں، اور وقت گزرتا گیا۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک زمانہ آیا، ایک وقت ایسا آیا کہ جو ان کو پینے کے لیے پانی کا مشکیزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کر گئے تھے، اس میں پانی ختم ہو گیا۔ جو کھجور کا ایک تھیلا دے کے گئے تھے اس میں جتنی بھی کھجوریں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں۔ تو اب پریشانی کا عالم جو تھا وہ بڑھنا شروع ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک دن بھوک لگی اور وہ بھوک سے بلبلانے لگے، اس حد تک بلبلائے کہ حضرت بی بی ہاجرہ سے رہا نہ گیا۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ کوہ فاران یہ وہ مقام تھا جہاں پر ان کو چھوڑا گیا تھا۔ اب حضرت بی بی ہاجرہ نے کچھ تو کرنا تھا، اپنے ننھے منھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھوک اور پیاس تو مٹانی تھی، تو ڈھونڈنے چلی، پانی کی تلاش میں نکلی۔ پہاڑی صفا سے لے کر پہاڑی مروہ تک بھاگتے بھاگتے 7 چکر کاٹے، صفا سے مروہ، مروہ صفا۔ یہ وہی صفا اور مروہ ہیں جب آج کے دور کے اندر آپ لوگ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ آپ نے یہ 7 چکر لگانے ہیں۔ خیر، جب حضرت بی بی ہاجرہ یہ چکر لگا کر واپس لوٹ رہی تھیں تو انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بھوک سے زور زور سے بلبلا رہے تھے، اب ان کی آواز تھوڑی سی مدھم ہو چکی ہے، اس میں تھوڑا سا ان کو سکون محسوس ہوا۔ تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پانی کا چشمہ جو ہے وہ وہاں سے پھوڑ دیا۔ یہ خدا کا معجزہ ہے کہ ایک ننھا منھا چھوٹا سا بچہ ہے، بنجر زمین ہے، پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، کوئی آبادی نہیں ہے، کوہ فاران کے پاس ایک درخت ہے جس کے سائے تلے یہ لوگ وقت بتا رہے ہیں، اور وہاں سے خدا کا معجزہ ہے کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر پانی کا چشمہ پھوٹ گیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام آ کے دیکھتی ہیں کہ پانی کا چشمے سے تو بہت زیادہ پانی نکل رہا ہے، تو کہتی ہیں زم زم کا لٹرل میننگ کیا ہے کہ ٹھہر جائے، پانی ٹھہر جاتا ہے۔ لیکن خدا کا یہ معجزہ ہے کہ وہ پانی ٹھہرا ضرور، مدھم ضرور ہوا، لیکن آج تک دور حاضر تک وہ پانی جو ہے وہ ویسے کا ویسا ہی چل رہا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ اس پانی کو استعمال کرتی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلاتی ہیں، خود بھی پیتی ہیں، اور سلسلہ پھر چل پڑتا ہے۔ کچھ عرصہ اور گزرتا ہے کہ ایک دن وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوتا ہے۔ قافلے کا سردار کیا دیکھتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک پرندہ اڑ رہا ہے،
اب وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس بنجر آبادی کے اندر اگر ایک پرندہ اڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آبادی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پانی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ زندگی ہے۔ وہ قاصدوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کر دیکھ کر تو آؤ آخر ماجرا کیا ہے، کیونکہ ہمارے علم میں تو ہے کہ یہاں پہ نہ پانی ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ تو قاصد جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں حضرت بی بی ہاجرہ کو، پانی کے چشمے کو، آب زمزم کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور پریشان حیران ہو کر واپس آ کے اپنے سرداران کو بتاتے ہیں کہ یہ ماجرا ہے۔ وہ جاتے ہیں حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس اور جا کے اپنی آنکھوں سے جب یہ معاملہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں۔ وہ التجا کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں بی بی ہاجرہ سے کہ کیا ہم لوگ یہاں پہ رک سکتے ہیں، ہم بھی یہاں پہ سٹے کر سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں؟ تو حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کہتی ہے ضرور، اللہ کے حکم سے آپ ضرور رکیے یہاں پر ایک بات کا خیال رکھیے گا، بالکل بھی مت یہ سوچیے گا کہ یہ پانی جو ہے اس کی ملکیت جو ہے وہ آپ، وہ دن گزرا، آج کا دن گزرا، وہاں سے ایک ایسا آبادی کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جسے بیت اللہ شریف میں آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں جس طرح سے لوگ وہاں پہ گئے ہیں، جس طرح سے نسلیں وہاں سے چلی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس قصص الانبیاء کے واقعے سے ہمیں دو چیزیں سمجھنے میں آتی ہیں، ایک تو صبر، ایک خدا کا شکر، دوسری چیز کیا ہے کہ حضرت بی بی ہاجرہ نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم کی تعمیل، خدا کے حکم کی تعمیل، انہوں نے آگے سے انکار نہیں کیا۔ آج کا موضوع جو ہے ہمارا میاں بیوی کے اختلافات کا حل، اس میں ایک میجر ایسپیکٹ یہ ہے کہ ایٹ ٹائمز یا شوہر یا بیوی دونوں میں سے کوئی بھی، ان کی ایگوز جو ہیں وہ بہت بڑھ چڑھ کر آگے آ جاتی ہیں، and that is where the problem begins۔ جی بشرا۔ جب بات کرتے ہیں ازواجی زندگی کی، جب بات کرتے ہیں میاں بیوی کے تعلق کی، جب بات کرتے ہیں نکاح کے خوبصورت ترین بندھن کی، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر، اللہ کا نام کے ساتھ، اللہ کی کن فیکن کے ساتھ ایک رشتہ طے ہوتا ہے۔ نکاح کے بندھن میں جب ایک مرد اور ایک عورت بندھ جاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو کس طرح سے وہ رشتہ قائم ہوتا ہے اور اس رشتے کو کس طرح سے نبھانا ہے، سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑی آزمائش اور سب سے اصل زندگی کا پہلو وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسلام کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، میاں بیوی کے درمیان جو حسین تعلق ہے، نکاح کا بندھن ہے، درمیان میں جو محبت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اختلافات آ جاتے ہیں اس پر بات ہوگی۔ محبت تو قائم ہو گئی، میاں بیوی کی ازواجی زندگی محبت، سکون، مسکراہٹوں کا نام تو ہے، لیکن اصل میں جب دیکھتے ہیں تو صبر، برداشت، سمجھداری اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کی ذمہ داری، اور اس کے علاوہ قربانی کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے، وہ بھی ایک امتزاج بیچ میں شامل ہے۔ اختلافات تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں، دو انسان کہیں بھی بیٹھے تو اگلے 5 منٹ بعد آپ کا ذہن اور اس کے ذہن سے آنے والے کوئی بھی سوال اختلافات بن سکتے ہیں، جو کہ بحث و تکرار بن سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے ناراضگی کا مول بھی بن سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے انا کا مسئلہ بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن اصل انمول تحفہ، اصل آرٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اس رشتے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اصل ایکسپریشن یہ ہے کہ آپ نے میاں بیوی کے مسئلے میں، جب میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ ناظرین، جب ناراضگی ہو جائے، اختلافات ہو جائے، تو کیا اسے بڑھا دینا چاہیے اور فاصلے بڑھا دینے چاہیے؟ یہ غصہ تو شیطان کی وجہ سے ہے، تو کیا غصے کو برتری دے دینی چاہیے، یا صبر استقامت کی، محبت کی، رحمت کی طرف جانا چاہیے، یا صبر استقامت کی ایک عملی پہلو کو اپناتے ہوئے رشتے کو برقرار رکھنا چاہیے؟ یہ آج ہم جانیں گے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج سوشل میڈیا کی وجہ سے جتنی آزمائش میاں بیوی کے تعلق میں آ چکی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ کیا اختلافات بڑھتے چلے جانے چاہیے، کیا ان کو سمیٹنا اور ان کو ڈیل کرنا بھی آنا چاہیے؟ یہ آج ہم جانیں گے۔